اس کو دیکھیں قرآن کی آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، دعویٰ کر دیا اور تواتر سے اس کا ثبوت ہو گیا کہ واقعی اس کے اوپر ایسی محنت کی گئی کہ پوری دنیا کے لوگ متفق ہو گئے اس بات کے اوپر کہ یہی قرآن ہے. آج آپ کے ہاں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، آپ یمن میں جائیں گے تو وہاں بھی نظر آئے گا، آپ شام میں جائیں گے، آپ لبنان میں جائیں گے، آپ فلسطین میں جائیں گے، آپ امریکہ میں جائیں گے، برطانیہ میں جائیں گے، آپ کو کہیں بھی ایک ایک زبر زیر پیش کی تبدیلی نہیں ملے گی. تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے خود لی ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی کسی قسم کا خدشہ یا شبہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہوگی. ہاں البتہ احادیث کے اندر درجات ہیں، احادیث کے بیان کرنے میں راویوں کے اندر مختلف درجات ہیں، اس کی وجہ سے حدیث کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. مختلف قسمیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حدیثیں بہت مضبوط ہوتی ہیں، ہم ان کو خبر متواتر یا خبر مشہور کہہ دیتے ہیں، کچھ اس سے ضعیف ہوتی ہیں، ہم ان کو خبر واحد کہہ دیتے ہیں، کچھ اس سے بھی کمزور ہوتی ہیں، ہم انہیں خبر ضعیف کہہ دیتے ہیں، اور کچھ اس سے بھی کمزور ہوتی ہیں، ہم انہیں خبر موضوع کہہ دیتے ہیں. تو اب حدیث کا کیا معیار ہے اور وہ کن پیمانوں پہ پورا اترتی ہے، راوی کس طرح کا ہے، اس کے بارے میں اسماء الرجال نے کیا باتیں کی ہیں، جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں تو پھر حدیث کا درجہ متعین ہوتا ہے. جب ایک دفعہ حدیث کا درجہ متعین ہو جائے تو پھر اس کے درجے کے مطابق معاملہ کرنا چاہیے. جو حدیث صحیح ہے اس پہ عمل کرنا ہے، جو حدیث ضعیف ہے اس کو اعمال کے اندر تو مقبول ہے، فضائل میں تو مقبول ہے، لیکن احکام کے اندر مقبول نہیں ہے. اور جو اس کے علاوہ جو حدیث موضوع ہے وہ کسی بھی طرح مقبول نہیں ہے، اس کو ہمیشہ ردی کیا جائے گا، جھوٹی حدیث جس کو کہا جاتا ہے.